اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظہری ٹی وی کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے اسلامی واقعات پر مبنی ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے ننھے منھے بچوں کو اور اس نوجوان نسل کو بجائے اس کے کہ آپ لیلی مجنوں اور دوسری محبت بڑی کہانیاں سنائیں اور ان کے دماغ اور ذہن خراب کریں، آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی واقعات سنائیں تاکہ ان کو اسلام کے ساتھ محبت ہو سکے اور وہ اسلام کو انبیاء کرام کی طرح اور صحابہ کرام کی طرح اپنا سکیں۔ دوستو، آج ہم جس اسلامی واقعات کو سنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں ہے۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ سمود کون سا قبیلہ تھا اور حضرت صالح علیہ السلام کس قبیلے کی طرف بھیجے گئے تھے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس کے علاوہ آپ سے درخواست ہے کہ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور ویڈیو کائنڈلی مکمل دیکھیے گا۔ میں اپنی بیٹیوں کی شادی آپ سے کر دوں گی، آپ ایسا کرو، میری یہ بات مانو کہ اس اونٹنی کو قتل کر دو۔ تو ان لوگوں نے پھر اپنے جو قبیلہ تھا، قبیلے کے لوگوں کو ساتھ ملایا، 7 لوگوں کو ان کو منایا، وہ بھی ان کی بات ماننا شروع ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے لوگوں کو بتانے لگے جی اونٹنی کو ہم جب قتل کر دیں گے ہمیں یہ فائدے ہوں گے، یہ فائدے ہوں گے۔ لوگ مل کے پھر لوگ چھپ کے بیٹھ کے کہ جب اونٹنی پانی پینے آئے نا تو پھر ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ جو اونٹنی پانی پینے آئی، پانی پینے کے بعد واپس مڑی تو سب سے پہلے مصرا نے ایک تیر مارا، نیزہ مارا، ٹھیک ہے، جو اس کی پنڈلی میں پیوستہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا تھا قدار بن سالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اونٹنی پر حملہ کیا، اس کی دونوں پچھلی ٹانگوں کو زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے اونٹنی تھی وہ زمین کے اوپر گر پڑی، اور بچہ کو جب خطرے کا پتہ چلا اور محفوظ رہنے کے لیے یہ ہلا کر سکے تو اونٹنی نے بڑی زور سے آواز نکالی، تو اس کا بچہ پھر بھاگ کے کہاں پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گیا، محفوظ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اونٹنی کے بچے نے کہا یا اللہ میری ماں کہاں ہے، پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی پونچھیں کاٹ دی، یعنی کہ 2 روایات ہیں، ایک کہ اللہ تعالیٰ جب چٹان پہ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ غائب ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو بھی پونچھیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے وار کیا اور اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈال لی۔ اور قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ شمس ہے اور آیات نمبر 12 سے لے کے 15 تک ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جی، جب ان میں سے بہت بڑا بدبخت اٹھا، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی پونجیں کاٹ دیں، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برباد کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زمع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس میں اونٹنی اور اس کے قتل کرنے کا ذکر فرمایا اور کہا جب ان میں سے بڑا بدبخت اٹھا وہ اپنی قوم کا رئیس مطاع مضبوط اور طاقتور آدمی تھا جیسا کہ ابو زمع۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں تمہیں 2 سب سے بڑے بدبخت شخص کے نام نہ بتاؤں؟ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا 2 آدمی ایسے ہیں جو بڑے بدبخت ہیں، ایک تو قوم سمود کا سرخ رنگ کا آدمی جس نے اونٹنی کی پونجیں کاٹ دی تھی، اور دوسرا وہ شخص علی جو تجھے اس جگہ یعنی سر پر مارے گا یہاں تک کہ اس سے یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 شخص انتہائی بدبخت اور ذلیل قسم کے، ایک وہ
جس نے جو قوم سمود کا آدمی تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھی، سرخ رنگ تھا، جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ شخص جو حضرت علی کو شہید کرے گا۔ جب سمود قوم نے ظلم کی انتہا کر دی اور اونٹنی کو قتل کر دیا گیا، اور پھر اس قوم نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا، اور ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صالح علیہ السلام ان کو کہہ دو کہ یہ اپنے 3 دن کا فائدہ اٹھا لو، کہ ان کے پاس اب 3 دن ہے، 3 دن کے بعد عذاب آئے گا ان کے اوپر۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے یہ بات کی تو بڑے ہنسے، انہوں نے یعنی کہ بڑی تمسخر اڑائے، مذاق اڑائے حضرت صالح علیہ السلام کے۔ تو جب پہلا دن گزرا نا، جب پہلا دن آیا تو پھر انہوں نے یہ کیا جی، پریشان ہو گئے کہ واقعی عذاب نہ ہمارے اوپر آ جائے۔ لیکن جب شام ہوگی پہلے دن کی تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور حضرت صالح سے کہنے لگے تو لو جی آپ تو کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، پہلا دن تو گزر گیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی کہ اگر ہم تفصیل کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے، ان کے سر کچل دیے اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ یہ جمعرات کا دن تھا جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی سب پکار اٹھے، وہ واہ ایک دن تو گزر گیا، پھر اس کے بعد جمعے کا دن آ گیا، جمعے والے دن بھی کچھ بھی نہ ہوا، اور اسی طرح شام ہوگی، پھر وہ جو سمود قوم تھی وہ پھر وہ کہتے لو جی آپ تو کہتے تھے عذاب آئے گا، عذاب تو نہیں آیا۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتے کا دن ہوا اور تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور اسی طرح شام ہو گئی تو یہ لوگ آواز لگانے لگے لو جی مہلت جو 3 دن کی وہ تو گزر گئی، اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ لیکن جب اتوار کا دن آیا، مطلب 3 دن گزر کے جب مہلت کے تھے، اور جب اتوار کا دن آیا تو لوگ بڑے خوش تھے، لو جی مہلت گزر گیا، اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور سب لوگوں نے خوشبوئیں لگائی اور خوشبو لگا کے ادھر ادھر بھاگنے لگے، موج مستی کرنے لگے اور مذاق کرنے لگے جی دیکھتے ہیں کون سا عذاب آتا ہے۔ تو اسی طرح ہوا کیا جی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے عذاب بھیجے گا، کس طرح آئے گا۔ جب یعنی کہ اتوار کے دن کا سورج نکلا نا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا، تو ان کی روحیں نکلنے لگی، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگی، کہ حرکات ٹھنڈی پڑ گئی اور آوازیں بند ہو گئی، حقیقت معلوم ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر پڑے تھے، محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں کوئی حصہ و حرکت نہ تھی۔ یعنی کہ جب ہفتے کا دن ہوا نا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور زمین زلزلے سے پھٹ گئی، جس سے یہ لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ یہ تھا اللہ کا عذاب۔ تو وہ سارے لوگ بے حص و حرکت زمین پر لاشوں کی طرف گرنے لگے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی، یعنی کہ ایک لڑکی جو پاؤں سے معذور تھی، جس کا نام کلبہ بنت سلک تھا، جس کو عذربا بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کلبہ بنت سلک یہ ایک لڑکی تھی جو اس وقت معذور تھی، وہ بچ گئی۔ تو اس کلبہ بنت سلک کو عذربا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کافرہ کو یہ جو لڑکی بچی نا یہ کافر تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی بڑی سخت دشمن تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا، خدا کی قدرت دیکھی، تو اس کی ٹانگ سیدھی ٹھیک ہو گئی، درست ہو گئی۔ وہ تیزی سے بھاگ کر دوسرے قبیلے میں چلے گئی اور دوسرے قبیلے والوں کو سارا کچھ بتایا اور اس عذاب کے بارے میں بتایا۔ پھر ان سے پانی مانگا اور پانی پیتے ہی وہ کیا ہوگی، وہاں ہلاک ہو گئی۔ حضرت جابر سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر سمود کے علاقے سے گزرے تو آپ نے فرمایا اللہ سے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو، تم سے پہلے اسی قوم سمود نے اللہ کے پیغمبر سے نشانی کا سوال کیا تو ان کو اونٹنی نشانی کے طور پر دی گئی، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نہ مانا، سرکشی کی اور اس کو اونٹنی کی کونجیں کاٹ دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بہت سخت عذاب آیا، سخت چیخ نے ان کو آپ پکڑ لی، اس لیے وہ سارے کے سارے ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے۔ دوستو یہ تھا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اس لیے آپ کی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے واقعات سنائیں تاکہ وہ اسلام کے قریب آ سکے، ان کو اسلام کی شان و شوکت
اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین ہو سکے۔ تو لاسٹ میں پھر آپ سے یہی درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اس طرح کی مزید آپ کے لیے ویڈیو بنا سکوں۔